नहमदुल्लाह अला तौफ़ीक़िही व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्याती अजमाईन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबी फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील आमन्तु बिल्लाहि सदक़ ख़ालिक़ुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व इतरती व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुस्न तख़लीक़ का शाहकार हुसैन इब्न अली है। हुस्न तख़लीक़ का शाहकार हुसैन इब्न अली है। इश्क का मतलाए अनवार हुसैन इब्न अली है। गुले गुलज़ार हरम ज़ुब्दे आले हाशिम नूरे चश्मे शहे अबरार हुसैन इब्न अली है। किश्त ईमानो चमन ज़ारे सदाकत इस्लाम मौजे गुल अब्रे गोहरबार हुसैन इब्न अली है। हक ने बातिल को बहरहाल पनपने न दिया, इस हकीकत का इजहार हुसैन इब्न अली है। मजहरे सिद्को सफ़ा पे करे तस्लीम व रज़ा पर तवे अहमद मुख्तार हुसैन इब्न अली है। महफिले अहले मवद्दत में मिसाले निखत रज़्म में बरके शरर बार हुसैन इब्न अली है। कुछ गमे ज़ात न औलाद व अकारिब का मलाल गमे इंसान में दिल अफगार हुसैन इब्न अली है। आस्तां पे तेरे आया है तही दस्त नसीर तेरा दरबार है दुरबार हुसैन इब्न अली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, तज़कारे आले बैत का ये सिलसिला GTV के ऊपर आप देख रहे हैं और मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत रोज़ाना इस अशरे में मेरी आपसे मुलाकात होती है और आप मेरी लब कुशाई मुख्तलिफ़ उन्वानात पर आप समात फरमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, करबला का जो मैदान है, जब हम वाक़यात करबला को पढ़ते हैं तो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो वहाँ मैदान करबला में क़ुरबानियाँ पेश फरमाई हैं, वो एक तारीख़ है और एक अजब सिलसिला है। आपने जो नियाज़ें अल्लाह के दरबार में वहाँ पेश की, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की तत्हीर के लिए, इस्लाम की अज़मत के लिए जो आपने वहाँ क़ुरबानियाँ पेश की, तो जब हम उन पर गौर करते हैं तो 6 महीने के अली असग़र से लेकर 70 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर तक आपकी कुर्बानियों की एक दास्तां है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमाम अली मकाम जब भी कोई कुर्बानी पेश करते हैं तो उसके बाद पहले से ज़्यादा आपके हौसले बुलंद, सब्र व इस्तकामत का पहाड़ नज़र आते हैं और एक ही सदा लब पर सुनाई देती है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो तू ये कह दे ये बंदा हमारा है। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अली मकाम एक बशर थे, उनके सीने में एक दिल धड़कता था, वो बाप भी थे, भाई भी थे, सारे रिश्ते उनके भी थे। फिर ये इतना सब्र, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कहाँ से और कैसे आई? मैं इस बात पे गौर कर रहा था तो मुझे महमूद अय्याज़ का एक वाक़या मेरी आंखों के सामने आया कि एक दफ़ा अय्याज़, जो कि महमूद का बड़ा लाडला ग़ुलाम था, महमूद ने देखा कि एक ककड़ी आई तो महमूद बादशाह ने, सुल्तान महमूद ने गज़नवी ने, उसने वो ककड़ी अय्याज़ को दी। तो अय्याज़ ने उसको काटा और बड़े मज़े ले लेके खाने लगा। महमूद को लगा कि ये ककड़ी बड़ी मीठी है, उसने कहा ज़रा एक कतला मुझे भी दे दो। तो अय्याज़ ने झिझकते हुए वो ककड़ी का एक पीस, एक कतला उठाया और महमूद को पेश किया। महमूद ने जैसे ही उसको मुंह में डाला, कड़वाहट के मारे उसने उसको फौरन थूका और कहा, उफ़ है, अजब बात है अय्याज़, इतनी कड़वी ककड़ी को तुम इतने मज़े ले लेके खा रहे हो। तो एक बड़ा तारीखी जुमला बोला अय्याज़ ने, उसने कहा, बादशाह सलामत, इन्हीं हाथों से मैंने शहद भी खाए हैं, इन्हीं हाथों से मैंने आली शान और बड़े मिठास वाले और रस वाले फल मुझे मिले हैं।
मीठी ककड़ियाँ भी रोज़ इन्हीं हाथों से खाता हूँ, क्या हुआ अगर आज मुझे कड़वी ककड़ी खाने को मिल गई। जहाँ वफ़ाएँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ सब्र और वहाँ उन उन वफ़ा की राहों में जो मिलने वाली तकालीफ़ होती हैं, आले वफ़ा उनको हंस खेल कर बर्दाश्त करते हैं। मालूम है क्यों इमाम अली मकाम ने न शिकवा किया, न शिकायत, न कुछ और? क्यों कि इमाम अली मकाम की नाज बर्दारियाँ इतनी अल्लाह के रसूल सरवर कौनो मकान ने फरमाई, इतनी नाज बर्दारियाँ हुजूर ने फरमाई आपकी कि उन सब को देख कर गोया इमाम अली मकाम फरमा रहे हों कि हाँ मैं ही वो हुसैन हूँ जो नाना के कंधे पे बैठा हूँ, उनका लुहाब मैंने घुट्टी के तौर पे लिया, उनके कंधों पे सवारी की, मैंने उनकी पुश्त के ऊपर सवारी की, मैं उनके सीने पे खेलता रहा, मैंने उनकी उंगलियां पकड़ के चलना सीखा। हुजूर की बड़ी मोहब्बतें और शफ़क़तें मैंने हासिल की। अब मौका आया है तो हुजूर के दीन के लिए ये अपने अली असगर व अली अकबर, कासिम और मोहम्मद और अब्बास जैसों को मैं मुस्कुरा कर इनकी कुर्बानियाँ पेश कर रहा हूँ। क्या नाज़ बर्दारियाँ थी इमाम अली मकाम की, बल्कि मुझे यूँ कहने दीजिए हसनैन करीमैन की, क्योंकि ये इतना प्यार का रिश्ता है कि हैरानगी होती है कि जहाँ भी अज़मत व शान बयान होती है तो इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन दोनों की अलग अलग से बहुत कम रिवायात मिलती हैं इनकी शानों में। अलबत्ता इनकी इकट्ठी शानें जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई हैं वो शुमार से भी बाहर हैं। बड़ी बड़ी मुजल्लद किताबें भरी हुई हैं इन दोनों भाइयों की अज़मत और शान में। तो आज अल्लाह के नबी ने जो इनको नाज अता फर, जिस पर इन्हें नाज था, जो इनकी नाज बर्दारियाँ हुजूर ने फरमाई, चंद रिवायात आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़रा देखिएगा कि इनकी शान क्या है। आप फरमाते हैं कानल हसन वल हुसैन यस्तरआन बैन यदै रसूलिल्लाह फजाल यकूल ही हुसैन फ़क़ालत फ़ातिमा लम लिमा तक़ूल ही हुसैन फ़क़ाल इन्न जिब्रील यकूल ही हुसैन। अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा के अंदर मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी के सामने हसनैन करीमैन ने ना आपस में कुश्ती शुरू फरमाई, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं। मैं समझाना चाहता हूं कि ये हस्तियां कौन सी हैं, कि बच्चों की खेल होती है, खेल, और उस खेल होती है, बच्चे खेलते हैं, लेकिन ये किस कदर अजीमुल मर्तबत हस्तियां हैं जिनका तज़कार हम लोग ये लेकर आए हुए हैं, जिनके ऊपर नमाज में दुरूद भेजा जाता है। ये कौन सी हस्तियां हैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जरा गौर कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हे हुसैन, चल पकड़ हुसैन हसन को। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपको ये बात अजब लगी, क्योंकि आपकी तो दोनों ही आंखों की ठंडक थी ना, हसन भी हुसैन भी। तो आपने अर्ज किया लिमा तक़ूल हे हुसैन, बाबा जान आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुसैन पकड़ो? फ़क़ाला इन्न जिब्रील यकूल हे हुसैन। और फातिमा ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये दोनों आपस में कुश्ती पे शुरू हुए तो जिब्रील भी आ गए और आकर जिब्रील हौसला बढ़ा रहा है हुसैन का, और वो कह रहा है पकड़ो हुसैन पकड़ो। हजरत इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह सीयर अलामुन नुबला के अंदर ये वाक़या लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक दफ़ा हसनैन करीमैन आपस में कुश्ती करने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वाह हसन वाह हसन, यानी दाद देने लगे। और आपको पता है कि ये लड़ाई के दौरान अगर या कुश्ती के दौरान ये जो वाह वाह होती है ना, ये भी हौसला बढ़ा देती है, ये अंदर कुव्वत ले आती है। तो सैयदा आयशा बोली तौईनुल कबीर या रसूल अल्लाह, आका आप बड़े बेटे का, ये बड़े शहजादे की आप मदद फरमा रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान फरमा आयशा इन्न जिब्रील यकूल खुज़ या हुसैन। आयशा एक तरफ जिब्रील खड़ा है और एक तरफ मैं खड़ा हूं। जिब्रील हुसैन को दाद देकर कह रहे पकड़ो हुसैन, और मैं हसन को कह रहा हूं पकड़ो हसन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, ये नाज देखिए, ये शान देखिए इन हसनैन करीमैन की, ये रसूलुल्लाह के निवासों की। बच्चे खेलते हैं, ये बच्चों की फितरत है, लेकिन ये किस कदर निराले हैं कि इनकी खेल में भी अल्लाह का रसूल और जिब्रील अमी, एक तरफ नबियों का सुल्तान और एक तरफ फरिश्तों का सुल्तान आता है।
یہیں سے اندازہ لگائیے کہ جن کی کھیل کے ساتھ رسول اللہ کی وابستگی ایسی ہے اور جبریل کی، تو بتائیے ان کی شہادت اور ان کی عظمت، ان کے علم، ان کی امامت، ان کی سیادت، ان کی ولایت، ان کی کرامت اور ان کی عزت و شوکت کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہوگا۔ یہ ناز ہے حسنین کریمین کا۔ ایک اور حدیث میں آج آپ کو سناتا ہوں، اور بڑا ہی پیارا یہ ایک منظر ہے۔ حضرت یہ طبرانی، امام جلال الدین سیوطی نے جامع الحدیث کے اندر، امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں، مجموع الزوائد میں موجود ہے، کنز العمال میں علامہ ہندی یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ لما استقر اہل الجنت قالت الجنہ یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کہے گی یا اللہ تو نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو 2 رکن میرے اندر 2 ارکان ایسے رکھے گا کہ جس سے میں سج جاؤں گی، دھج جاؤں گی۔ تو اللہ پاک جواب دیں گے کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں فرمایا؟ تو فماست الجنت میسن کما تمیس العروس۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت اس طرح سے شرمائے گی جیسے کنواری دلہن شرماتی ہے۔ اور ایک اور حدیث امام طبرانی لے کر آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ فخرت الجنت النارا، جنت نے نا ایک دن تفاخر کیا آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر، کہنے لگی انا خیر من کے، فقالت نار بل انا خیر من کے۔ جنت کہنے لگی اے جہنم میں تجھ سے زیادہ اچھی ہوں۔ جہنم کہنے لگی تو اچھی ہے لیکن میں تجھ سے زیادہ اچھی ہوں۔ فقالت لها الجنت استفهاما ومما، جنت کہنے لگی تجھے کیا اچھائی تیرے اندر آ گئی کہ تو مجھ پہ تفاخر کر رہی ہے؟ قالت لأن فی الجبابرۃ والنمرود وفرعون، تو فاسکتت، جہنم نے آگے سے کہا کہ دیکھو جو بڑے بڑے خدا کے دشمن ہیں ان کو جلاؤں گی تو میں نے نمرود کو جلانا ہے، میں نے فرعون کو جلانا ہے، میں نے بڑے بڑے جابر ظالم حکمرانوں کو میں نے جلانا ہے، ظالموں کو انجام تک پہنچانا ہے، تو میں ہوئی نا افضل اللہ کے دشمنوں کو جلانے والی۔ تو جنت نا یہ سن کر چپ ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف القاء فرمایا، لا تخدعینی لأزینن رکنیک بالحسن والحسین، فرمایا جنت چپ کیوں ہو گئی ہے؟ میں تجھے 2 رکنوں سے سجاؤں گا، ایک حسن تجھے دوں گا، دوسرا حسین دوں گا۔ فماست کما تمیس العروس فی خدرہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جس طرح دلہن شرماتی ہے اس طرح جنت شرمانے لگ گئی کہ میرے اندر حسن بھی آئیں گے اور حسین بھی آئیں گے۔ یہ کیا کمال ہے، یہ انداز ناز ہے، ناز برداریاں اللہ کے رسول نے جو حسنین کریمین کی فرمائی ہیں۔ کبھی تو حضور جمعے کا خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ایک کو ایک ایک طرف جو ہے نا اپنی ران مبارک میں جھولی میں ایک طرف اپنی ران پر بٹھاتے ہیں اور دوسرے کو دوسری طرف، اور پھر خطبے میں جمعے کے خطبے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم نے دیکھا کہ حسنین آئے گرتے پڑتے تو مجھ سے رہا نہ گیا، لہٰذا میں خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ یہ سارا کیوں تھا، ایسا کیوں کرتے تھے حضور؟ تاکہ امت جب یہ میرے ناز برداریاں دیکھے تو ان کو پتہ لگ جائے کہ حسن و حسین عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ بڑی خصوصی اور بڑی شان والی ہستیاں ہیں۔ ایک اور حدیث امام طبرانی لے کر آئے، شیخ صفوری نے اس کو ذکر فرمایا کہ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ دونوں شہزادے کہیں کھو گئے، بیٹی کہاں گئے؟ بابا معلوم نہیں ہے، گھر سے نکلے نہ جانے کہاں گئے، اتنی دیر ہو گئی واپس نہیں ہے۔ حضور بھی پریشان ہو گئے، جبریل امی اتنی دیر میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے پریشان نہ ہوں، دونوں شہزادے فلاں باغ کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مامور فرمایا۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، آپ نے نالین مبارکہ پہنے، چادر مبارک سیدھی فرمائی اور آپ اسی مقام پر گئے جہاں جبریل نے خبر سنائی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنا ایک پار نیچے رکھا ہے اور اس پر پہ دونوں شہزادے لیٹے ہیں اور دوسرا پر اوپر رکھا ہے، خوب مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے ان دونوں کو اٹھا کر ایک کو ایک کندھے پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے کندھے پر بٹھایا اور چل دیے۔
ابھی راستے میں آ رہے تھے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور آپ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ آپ مجھے دے دیں، ایک مجھے دے دیں۔ اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ابوبکر رہنے دے، گویا حضور فرما رہے ہوں ابوبکر اس وقت انہیں میں اٹھا کے انہیں میں نواز رہا ہوں۔ یاد رکھیے میرا نبی کبھی کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر اسے نوازتے ہیں اور کبھی کسی کو کندھوں پر اٹھا کے اسے نوازتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق کو خود اللہ کے رسول نے فرمایا ابوبکر ذرا دیکھتے نہیں ہو کہ ان کی سواری کتنی اعلیٰ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے رشک بری نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا واہ شہزادو کیسی پیاری سواری ملی ہے۔ حضور نے جملہ مکمل فرمایا ابوبکر ذرا یہ بھی تو دیکھ، ذرا سوار بھی کتنے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح کی معزز ناظرین ایک اور جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ ہے، میں ذرا چاہوں گا کہ میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن ان دونوں شہزادوں کو اسی طرح، اور حضور جب بھی اٹھاتے کوئی اس طرف دوسرے کو اس طرف، اور اگر یہ منظر آپ سوچیں کہ ایک شہزادے کا پاؤں ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں پیچھے، دوسرے کا ایک پاؤں ادھر دوسرے کا پیچھے، اور حضور ان دونوں کو ایسے کر کے پکڑ رہے ہیں، ذرا سوچئے وہ کیا منظر ہوگا۔ وہ سینہ مصطفیٰ جو خزینہ قرآن ہے، جو محبت انوار الہی ہے، جو محبت قرآن ہے، محبت وحی ہے، اس سینے کے اوپر کون کھیلتا ہے؟ پہلے ذرا یہ روایت سن لیجئے۔ مجمع الزوائد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی یہ روایت ہے، فرماتے دخلت علی رسول اللہ والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ ایک دن میں گیا، میں نے کیا دیکھا، حضور لیٹے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین ایک سینے پہ ادھر ایک پیٹ پہ اور کھیل رہے ہیں، یلعبان حضور کے سینے پہ کھیل رہے ہیں۔ فقلت اتحب ما یا رسول اللہ، فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کر لی آقا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ فقال وما لی لا احبهما وهما رعانتای من الدنیا شمهما، فرمایا سعد بن ابی وقاص کیوں نہیں پیار کرتا؟ کیوں نہ پیار کروں، یہ دونوں اس دنیا میں میرے ایسے پھول ہیں، اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سینے پہ کھیل رہے ہیں، پیٹ پہ کھیل رہے ہیں، حضور ان کو کھلا رہے ہیں۔ تو میں روایت عرض کر رہا تھا کہ دونوں کو اٹھا کر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تو انصاری صحابہ کے پاس سے گزرے تو فقالوا یا رسول اللہ نعمت المطیہ وقال ونعم الراکبان، صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کیا ہی سونی سواری ان کو ملی ہوئی ہے، واہ واہ کیا سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سواری بھی بڑی پیاری ہے لیکن سوار بھی تو دیکھو کتنے پیارے۔ یہ قدم قدم پر حضور امت کو کیا بتا رہے ہیں کہ حسن و حسین کو عام نہ سمجھو، حسن و حسین کو معمولی نہ سمجھو۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا عمر خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، سیدنا فاروق اعظم، آپ فرماتے ہیں رأیت الحسن والحسین علی عاتق النبی، میں نے حسنین کو حضور کے دونوں کندھوں پہ سوار دیکھا، یعنی وہی منظر ہے۔ فقلت نعم الفرس تحتکما، یہ مسند ابو یعلا کی صحیح سند سے روایت ہے، اور مجمع الزوائد میں اس کے سارے راویوں کو امام حسمی نے ثقہ قرار دیا۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا واہ واہ شہزادو وہ کیا سونی سواری ڈھونڈی ہوئی ہے، تمہارے نیچے سواری کیسی ہے؟ فقال النبی ونعم الفارسان، اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر بھی دیکھو عمر سوار کتنے پیارے ہیں۔ معزز ناظرین یہ سب کیا تھا؟ کہا تو یہی جاتے اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کا رسول تو اللہ کا دین سکھانے آئے تھے، وہ تو حلال اور حرام کس کو کر رہے ہیں کس سے بچنا ہے، جیسے کہ عام کہا جاتا ہے کہ جی حضور تو اس لیے آئے تھے، تو یہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے بار بار ان ہستیوں کی ناز برداریاں فرمائیں، ان ہستیوں کے ساتھ پیار کا اظہار فرمایا، اور پھر ان کے حق کو پورا کرنے کی بات کی، اور صرف انہوں نے نہیں اللہ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اپنے قرابت داروں کو حق ادا کرو، پھر غریب و مسکینوں کو حق ادا کرو۔ معزز ناظرین میرے اوپر میرے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی قرآن کے پہلے مخاطب ہیں تو ان پر ان کے قرابت داروں کا حق ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ حضور ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، یہ ان کا حق ہے۔
اور اگر عمومی طور پر آیتوں کو جہاں پر ذل قربا کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اگر اس کی تشریح اور شرح میں مفسرین کے اقوال کی طرف جائیں تو جملہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ، رسول اللہ کے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. اور ان کا حق کیا ہے؟ ان کا نام لو تو عزت سے ان کی تکریم کرو، وہ آئیں تو بشاشت وجہ کے ساتھ ان سے ملاقی ہو جاؤ، وہ کچھ کہیں تو سر جھکا لو، وہ کچھ مانگے تو انکار مت کرو، اور ہر وقت ان کو راضی کر کے اللہ کے رسول کی اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے متلاشی ہو جاؤ. یہ ان کا حق ہے، ان کی عزت و تکریم کرو، ان کے تذکار کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم حشر محرم الحرام میں اس وقت جی ٹی وی پر آپ کو تذکار اہل بیت سنا رہے ہیں، تو یہ ہم قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، حسنین کریمین کی کانوں میں آذان دی تو حضور نے، ان کو گھٹی دی تو اپنے لحاف سے حضور نے، ان کا نام رکھا تو حضور نے، اور نام بھی ایسے نہیں رکھا. اللہ کے نبی سرور کون اس مکان ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ، اور یہ حسن و حسین یہ جنتیوں کے نام ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی ابن الحسن والحسین. اللہ نے ان دونوں کا جو نام ہے نا، حسن اور حسین، جیسے حضور کا نام اللہ نے حجاب کے اندر رکھا کہ حضور سے پہلے، حالانکہ تذکرے حضور کے ساری سابقہ کتابوں میں، لیکن اللہ کے نبی کے نام پر پچھلی امتوں میں نام نہیں آ رہے. اسی طرح فرمایا کہ حسنین کریمین کے یہ جو دو نام ہیں نا، حسن اور حسین، تو یہ ایسے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حجاب کے اندر رکھا تھا، چھپا کے، تاکہ سب سے پہلے یہ دونوں نام میرا نبی اپنے دونوں شہزادوں کے رکھے. یہ گود میں کھلانا، حضور کا ان دونوں کو کنگھیاں کرنا، حضور کے ان کو نہلانا، اللہ کے رسول کے ان کو کپڑے پہنانا، حضور کا سینے سے چمٹانا، یزمما و یشمما، پھر ان کو دونوں کو سونگنا، پھر ان کی کبھی ہونٹوں پر بوسے دینا، کبھی ان کو اپنی زبان چسوانا. یادش بخیر ایک روایت ذہن میں آ گئی، حسنین کریمین کے دہن مبارکہ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جب آپ بات کرتے تھے تو خوشبو، کبھی آپ کے پسینے کی بدبو نہیں آئی. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ خون رسول خوشبو والا ہوتا ہے. اگر پوچھنا ہو تو سیدنا عبداللہ بن زبیر سے پوچھئے، ایک دفعہ حضور کے خون مبارک زخم ان کا ٹھیک کرے تھے تو ایک قطرہ ان کے منہ میں آ گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر ساری زندگی جب بات کرتے تو آپ کے منہ سے ایسا خوشبو کا حلہ اٹھتا کہ محفل معطر ہو جاتی. اور امام ابن کثیر نے بڑی زبردست بات لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں. وہ لکھتے ہیں کہ کان یشم عن قبرہ ریح المسک، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر سے بھی کستوری کی خوشبو آتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک قطرہ حضور کا جس کے منہ میں آ جائے اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ جس کی گھٹی لعاب رسول ہو، حضور جسے اپنی زبان چسائیں، حضور جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیں، حضور جس کی گردن کو چومیں، حضور جس کے پیٹ پہ بوسے دیں، حضور جس کی زلفوں کو سہلائیں، حضور جس کے ماتھے پہ پیار کریں، حضور جس سے کھلائیں، جس سے پلائیں، اور پھر سینے سے چمٹا کر کہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. معزز ناظرین، ایسی ہستیوں کا ذکر بھی ہمیں بوجھل لگے، ان کا بیان شہادت بھی ہمیں تکلیف دے، ان کی نیاز بھی ہمیں ان مسائل میں الجھائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، پھر ہم ایسی ہستیوں کے بارے میں اس لعین و مردود اور پلید کے ساتھ تقابل کر کے کہیں کہ وہ بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا اور یہ بھی صحابی کے بیٹے تھے اور یہ ایک سیاسی جنگ تھی. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کہاں بدبخت کمینہ یزید اور کہاں یہ ناز والے میرے رسول کے شہزادے اور بالخصوص شہزادے گلگوں کو. یقین کیجئے ہمارے جسم کا ایک ایک بال، ہمارے جسم، ہماری سانسیں، ہماری رگ رگ سے حسین حسین اور ان کا پیار اور ان کی وفا چھلکتی ہے. اور انشاءاللہ ہماری قبروں پر بھی حسین لکھا جائے گا، ہمارے کفن پہ بھی حسین لکھا جائے گا، اور میدان محشر میں بھی ہمارا نعرہ لبیک یا حسین ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرت وصحبہ وبارک وسلم. اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.